بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کی اذان کی پہلی اللہ اکبر گونجی تو سلطان ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خیمے سے باہر نکلا تو اس کے خادم نے مشعل جلا کر اس کے خیمے کے آگے رکھ دی۔ ادھر سے ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی کے سامنے رک کر وہ گھوڑے سے اترا اور کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو۔ اپنے دائیں پہلو کے علاقے کے سامنے کسی فوج کی حرکت سنی گئی ہے۔ دیکھ بھال کے لیے 2 آدمی آگے گئے ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے مرکزی کمان کے سالاروں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلاؤ۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور تیمم کیا۔ سلطان کے پاس وضو کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہیں قبلہ رو ہو کر اس نے مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھی، مختصر الفاظ میں دعا مانگی اور اپنا گھوڑا منگوایا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، یہ مظفر الدین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ صلیبی نہیں ہو سکتے، ان کے آنے کی سمت یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ دشمن ہمارے دائیں پہلو کے دستوں کے سامنے اور دائیں سے آ رہا ہے تو خیال رکھنا یہ 2 طرفہ حملہ ہوگا۔ اپنے کسی دستے کو پیچھے نہ ہٹنے دینا۔ پیچھے 1500 قبروں کے گڑھے ہیں، تمام لاشوں کو ابھی دفن نہیں کیا گیا۔ یہ گڑھے ہمارے سواروں کی قبریں بن جائیں گے۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے محافظ دستے کے 12 محافظ اس کے پیچھے چل پڑے جو سوار تھے۔ اس نے آدھی درجن تیز رفتار سوار قاصد بھی ساتھ لے لیے تھے اور ساتھ 2 سالار بھی تھے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی اور ایک ایسی چٹان پر جا چڑھا جہاں سے وہ اپنے دائیں بازو کے سامنے کا علاقہ اور اپنے دستوں کو دیکھ سکتا تھا۔ صبح کا دھندلا چھٹنے لگا تھا۔ وہ چٹان سے اترا اور دائیں بازو کے دستوں کے کمانداروں کو بلا کر حکم دیا کہ سواروں کو گھوڑوں پر سوار کر دو اور پیادہ دستوں کے تیر اندازوں کو سامنے والے علاقے کے کھڈوں میں اور بلندیوں کے پیچھے مورچہ بند ہونے کو دوڑا دو۔ اس نے کمانداروں اور نائب سالاروں سے کہا، اب سے دائیں پہلو کے دستوں کی اعلیٰ کمان میرے پاس ہوگی۔ اپنے قاصد اپنے ساتھ رکھ لو اور میرے ساتھ رابطہ رکھو۔ سلطان ایوبی کی ٹریننگ میں نقل و حرکت کی برق رفتاری پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ کسی چال کے حکم کی تعمیل حیران کن رفتار سے ہوتی تھی۔ مظفر الدین کی فوج ابھی اتنی قریب نہیں آئی تھی کہ سلطان ایوبی کے دستوں کی حرکات دیکھ سکتی۔ مظفر الدین نے گھڑ سواروں سے حملہ کیا۔ جوں ہی اس کا پہلا سوار دستہ سلطان ایوبی کے دستوں کے سامنے والے علاقے میں آیا تو اس کی ترتیب خراب ہو گئی، کیونکہ وہاں کھڈے اور ڈیروں کی طرح ٹیکریاں تھیں۔ ان گڈھوں میں سلطان ایوبی کے تیر انداز بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب سے اور اپنے اوپر سے گزرنے اور سرپٹ دوڑتے گھوڑوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ سوار گرنے لگے۔ جس گھوڑے کو تیر لگتا تھا وہ بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگتا تھا۔ یہ تو ہر معرکے میں ہوتا تھا۔ مظفر الدین کے لیے یہ صورتحال عجیب نہیں تھی، البتہ اسے یہ پریشانی ہوئی کہ اس کی توقع کے خلاف سلطان ایوبی کے دائیں بازو کے دستے بیدار تھے اور مقابلے کے لیے تیار۔ اس یلغار میں سلطان ایوبی کے بے شمار تیر انداز کچلے گئے۔ اس قربانی سے سلطان ایوبی نے یہ فائدہ حاصل کیا کہ مظفر الدین کے حملے کی شدت ختم ہو گئی۔ اب سلطان ایوبی جم کر لڑ سکتا تھا۔ مظفر الدین جو توقع لے کر حملہ آور ہوا تھا کہ وہ اچانک آئے گا اور سلطان ایوبی کو وہ اپنی چالوں کا پابند کر کے اسے میدان جنگ میں اپنی پسند کے مطابق لڑاتا رہے گا، اس کی یہ توقع ختم ہو گئی تھی۔
سلطان ایوبی اپنی چالیں چلنے کے لیے آزاد تھا۔ اس کے چند ایک تیر اندازوں نے مظفر الدین کے گھوڑوں کے قدموں میں بیٹھ کر جانیں قربان کر دی تھیں، لیکن اپنے سلطان کو وہ بڑا ہی قیمتی جنگی فائدہ دے گئے تھے۔ مظفر الدین حملہ آور دستہ کئی ایک گھوڑے اور ان کے سوار مروا کر آگے نکل گیا۔ آگے سلطان ایوبی خود تھا۔ اس نے حملہ آوروں کا پھیلاؤ دیکھا تو اس کے مطابق اپنے سواروں کو ایک حکم دے دیا۔ حملہ آور قریب آئے تو سلطان ایوبی کے بائیں سواروں نے گھوڑے بائیں کو موڑے اور ایڑی لگا دی۔ دائیں کے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حملہ آوروں کے سامنے کوئی مزاحمت نہ رہی۔ مزاحمت کرنے والے دائیں اور بائیں بھاگ گئے تھے۔ حملہ آوروں کے کچھ گھوڑے دائیں کو موڑے اور کچھ بائیں کو، زیادہ تر ناک کی سیدھ میں چلے گئے۔ سلطان ایوبی کے دائیں بائیں کو بھاگنے والے سواروں نے اندر کو گھوڑے موڑے۔ اب حملہ آوروں کے گھوڑوں کے پہلو ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے ایڑی لگا دی۔ دونوں طرف سے سواروں نے ہلہ بولا تو ان کی برچیوں کا کوئی وار خالی نہ گیا۔ حملہ آور تو آگے کو دوڑے جا رہے تھے۔ وہ اپنے پہلوؤں کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کی عافیت اسی میں تھی کہ وہ آگے کو نکل جائیں۔ آگے 1,500 قبریں تھیں۔ حملہ آوروں کے پیچھے سلطان ایوبی کے سوار آ رہے تھے۔ صورتحال تعقب کی بن گئی تھی۔ حملہ آوروں کے گھوڑے کھلی قبروں سے گزرنے لگے۔ مظفر الدین گھبرا جانے والا سالار نہیں تھا۔ اس نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرایا تھا۔ اس سے اس نے میدان جنگ کا ذائقہ چکھ لیا اور صورتحال معلوم کر لی۔ اس نے فوراً سواروں کی دوسری موج چھوڑ دی۔ سلطان ایوبی کے سواروں نے گھوڑے روک لیے تھے کیونکہ وہ قبروں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ وہ اگلے حکم کی تعمیل کرنے ہی لگے تھے کہ مظفر الدین کے سواروں کا دوسرا دستہ ان کے سر پر آ گیا۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ یہ عقبی حملہ تھا جس میں سلطان ایوبی کے سواروں کا بہت جانی نقصان ہوا۔ کئی سوار آگے کو بھاگے تو ان کے گھوڑے قبروں میں گرے۔ اس کے ساتھ ہی مظفر الدین نے دائیں طرف سے بھی حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کے لیے صورتحال پریشان کن ہو گئی۔ اس نے قاصد کو اس حکم کے ساتھ دوڑایا کہ محفوظہ عقب سے حملہ کرے۔ سلطان ایوبی نے دائیں بازو کے دستوں کو جس طرح تقسیم کیا تھا وہ بیکار ہو گئی۔ مظفر الدین اسی کے اصولوں پر لڑ رہا تھا۔ مظفر الدین کی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس کمک نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کے ذریعے اپنے دستوں کے کمانڈروں سے رابطہ رکھ کر انہیں دائیں بائیں بکھیرنا شروع کر دیا، اور جب عقب سے اس کے محفوظہ نے حملہ کیا تو مظفر الدین کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا اپنا مرکز خطرے میں پڑ گیا، لیکن اس نے نکل بھاگنے کی نہ سوچی۔ مورخوں کے مطابق دن کے پچھلے پہر تک دونوں فوجوں نے معرکہ لڑا، جو بڑا ہی خونریز اور بڑا ہی سخت تھا۔ کمان سلطان ایوبی کے ہاتھ میں تھی، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ جہاں تک لڑنے کے جذبے اور جنگی قابلیت کا تعلق تھا، مظفر الدین نے سلطان ایوبی کی زبان سے داد و تحسین کے کلمے کہلوا لیے تھے۔ اسے شکست اس لیے ہوئی کہ اس کے پاس یہی کچھ تھا جو اس نے آخری بازی پر لگا دیا تھا، اور وہ بازی ہار گیا۔ معرکے کے آخری مرحلے میں سلطان ایوبی نے ریزرو سوار دستے سے ہلہ بولا۔ مظفر الدین کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے پسپائی میں خیریت سمجھی۔ سلطان ایوبی نے بہت سے قیدی پکڑے، جن میں مظفر الدین کا ایک مشیر فخر الدین بھی تھا۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، سیف الدین کا وزیر تھا۔
ترکمان کے معرکے میں جب سیف الدین بھاگا تو فخر الدین مظفر الدین کے پاس چلا گیا تھا اور اس کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ سلطان ایوبی پر حملہ کرے۔ یہ معرکہ شوال سن 1171 ہجری بمطابق اپریل سن 1176 عیسوی میں لڑا گیا تھا۔ بے شک مظفر الدین کو شکست ہوئی تھی اور سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، مگر سلطان ایوبی کا اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا کہ اگلے 2 ماہ تک وہ ترکمان سے ہلنے کے قابل نہ رہا۔ اس کا دایاں بازو ختم ہو گیا تھا جیسے اس کا اپنا بازو مفلوج ہو گیا ہو۔ اس کے پاس نئی بردی آ رہی تھی لیکن وہ رنگروٹوں کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسی روز دمشق اور مصر قاصد دوڑا دیے کہ کمک بھیجو۔ اگر اس کا اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا تو وہ آگے جا کر حلب، موصل اور حران وغیرہ پر یلغار کرتا اور اپنے ان مسلمان دشمنوں کو جو فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے تھے رائے راست پر لے آتا یا ختم کر دیتا۔ سلطان ایوبی نے اس معرکے کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، یہ میری فتح نہیں، یہ صلیبیوں کی فتح ہے۔ وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے، وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میری پیش قدمی کی رفتار سست کر کے فلسطین پر اپنے قبضے کے عرصے کو کچھ اور طویل کر لیا ہے۔ ہمارے یہ مسلمان بھائی کب سمجھیں گے کہ کفار ان کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہوتی ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ تاریخ لکھنے والے ہماری آنے والی نسلوں کو کن الفاظ میں سنائیں گے کہ ہم آپس میں لڑے تھے۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی جو اس سے شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں اس کے قتل کا ایک اور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس کا تیسرا دشمن گمشتگین حشیشن کے سردار شیخ سنان کے ہاں گیا ہوا تھا۔ اس وقت شیخ سنان اسیات نام کے ایک قلعے میں مقیم تھا۔ اسے یہ قلعہ صلیبیوں نے دیا تھا جس میں اس نے اپنی فوج رکھی ہوئی تھی۔ اس قلعے میں اس کے پیشہ ور قاتلوں کا گروہ بھی تھا۔ اسیات اور ترکمان کے درمیان اس جہنم نما علاقے میں جہاں سلطان ایوبی کے 4 چھاپہ مار بولے بٹکے پہنچ گئے تھے، سورج افق کے قریب چلا گیا تھا۔ چھاپہ ماروں کے کمانڈر الناصر کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھا تو دونوں لڑکیاں جاگ رہی تھیں۔ الناصر کے دل پر گھبراہٹ ہو گئی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گی، پر پھر بھی الناصر ڈر گیا تھا۔ بڑی لڑکی نے کہا، انہیں جگاؤ، ہمیں دور جانا ہے۔ الناصر نے پوچھا، ہمیں راستے پر ڈال کر جاؤ گی؟ تم سب ہمارے ساتھ چلو گے، ہمارے بغیر تم منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کچھ کہا۔ وہ اٹھی اور دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے سے کچھ نکالا، پانی کا مشکیزہ کھولا۔ مشکیزے کا منہ کھول کر اس نے تھیلے میں سے جو چیز نکالی تھی وہ مشکیزے میں ڈال دی، اسے ہلایا اور مشکیزہ الناصر کو دے کر کہا، پانی پی لو، منزل تک شاید پانی نہ ملے۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں نے پانی پی لیا۔ بڑی لڑکی نے چاروں کو کچھ کھانے کو دیا۔ کچھ دیر گزر گئی تو لڑکی نے تھیلے اور مشکیزے گھوڑے کی زینوں کے ساتھ باندھ دیے۔ سورج نیچے جا رہا تھا۔ الناصر نے بلند آواز سے کہا، تم نے اس جگہ کو جہنم کہا تھا، یہاں تو سبزہ زار ہے، تم نے جلدی یہاں کس طرح پہنچا دیا ہے؟ اس کے تینوں ساتھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے پوچھا،
کیا تم تینوں کو بھی سبززار نظر آ رہا ہے؟ ایک نے کہا ہم سبززار میں بیٹھے ہیں۔ دوسرے نے کہا کیا تم ہماری جان تو نہیں لوگی؟ تم جنات میں سے ہو۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا نہیں، ہم تمہیں اس سے زیادہ حسین خطے میں لے جا رہے ہیں۔ بڑی لڑکی نے الناصر اور اس کے ایک ساتھی کو پہلو بہ پہلو بٹھا کر دونوں کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے اور بولی میری آنکھوں میں دیکھو۔ دوسری لڑکی نے الناصر کے دوسرے دو ساتھیوں کو اسی طرح آمنے سامنے بٹھا کر اپنے بازو ان کے گرد ڈالے اور انہیں اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ چاروں چھاپا ماروں کے کانوں میں بڑی لڑکی کے مترنم آواز داخل ہو رہی تھی، یہ تمہاری وحشت ہے، ان پھولوں کے رنگ دیکھو، ان کی مہک سونگھو، ان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، یہ تمہارا انعام ہے، تمہارے پاؤں تلے مخمل جیسی گھاس ہے، چشمے دیکھو ان کا شفاف پانی میٹھا ہے۔ لڑکی کی آواز جادو کی طرح ان چاروں کی عقل، آنکھوں اور تمام حصوں پر غالب آتی جا رہی تھی۔ الناصر نے بعد میں حسن بن عبداللہ کو بیان دیا تھا کہ لڑکیوں کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں پانی کے شفاف چشمے نظر آنے لگے، ان کے ریشم جیسے بال جو ان کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے کسی بڑے ہی دلکش پودے کے پھولدار بیلیں بن گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا جس کے حسن کو اور جس کے پھولوں کے رنگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں ریت اور مٹی کے لمبے لمبے ٹیلے نہیں تھے، راگزر نہیں تھا، ہرے بھرے درخت اور پودے تھے اور نیچے مخمل جیسی گھاس کا فرش تھا۔ رنگ برنگے پرندے بدک اور چہچہا رہے تھے اور وہ اس وحشت میں چلے جا رہے تھے۔ وہ چاروں مخمل جیسی جس گھاس پر چلے جا رہے تھے وہ در حقیقت ریت تھی، کہیں کہیں زمین سخت بھی تھی، اور وہ چاروں ایک گیت گنگناتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں ان سے چند قدم پیچھے گھوڑوں پر جا رہی تھیں۔ ان کا رخ ترکمان کی طرف نہیں تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی جو ان چاروں چھاپا ماروں کی منزل تھی، بلکہ ان کا رخ اسیاد کے قلعے کی طرف تھا جہاں حشیشن کا سردار شیخ سنان رہتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، ان کا یہ احساس مردہ ہو چکا تھا کہ وہ جا نہیں رہے بلکہ انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے جاتی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، یہ باتیں چھاپا ماروں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ بڑی لڑکی نے کہا تم نے پانی میں انہیں حشیش کی جو مقدار پلائی ہے اس کا اثر کل شام تک رہے گا، اور میں نے انہیں جو کھلایا ہے وہ تم نے دیکھا ہے، ان سے تم بے فکر ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم اسیاد پہنچ جائیں گے۔ چھوٹی لڑکی نے کہا میں تو انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے ان پر قابو پا لیا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ جنات ہیں، یہ مسلمان جنات کے وجود کو مانتے ہیں۔ بڑی لڑکی نے کہا یہ عقل کا کھیل تھا، میں نے ان کی ذہنی حالت پر قبضہ کیا تھا، ان کے چہرے اور ان کی چال ڈال دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے فوجی ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ہمیں دیکھ کر یہ چاروں ڈر گئے ہیں، اگر ہم ڈر جاتی اور عورتوں کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتی تو یہ چاروں ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے جو تم ساری عمر نہ بھول سکتی۔ اس ویرانے میں کسی کو ہم جیسی لڑکیاں مل جائیں تو وہ انہیں بہنیں اور بیٹیاں نہیں سمجھا کرتے۔ میں نے ان کی جسمانی حالت دیکھی،
پھر میں نے مسلمانوں کی یہ کمزوری سامنے رکھی کہ جنات کے معاملے میں یہ قوم توہم پرست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو جن بنا لیا۔ اس جہنم میں ہم جیسی لڑکیوں کی موجودگی کو ان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیں وہ تصور سمجھ سکتے تھے یا جنات۔ میں نے ان سے جنات کے انداز میں بات کی، اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ ہم جنات ہیں۔ میں اس قوم کی جذباتی کمزوریوں سے واقف ہوں۔ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ہو سکے تو ذرا جلدی سیکھ لو۔ ہم نے تو سیف الدین جیسے چالاک آدمی کو اپنے اشاروں پر نچایا ہے، یہ تو عام سپاہی ہے۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، معلوم نہیں میں کیوں اس فن میں کامیاب نہیں ہو رہی، میرا دل ساتھ نہیں دیتا۔ کوشش کرتی ہوں کہ تم جیسے کمالات دکھا سکوں، لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ یہ فریب ہے۔ بڑی لڑکی نے کہا، پھر تم ان مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہو گی۔ تم پہلی بار باہر نکلی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوئی، تم صرف دشتہ بنی رہی۔ اس طرح تم صلیب کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ تم اپنے جسم کو وقت سے بہت پہلے بوڑھا کر لو گی اور یہ مرد تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان امراء اور حکمرانوں کے لیے تفریح کا سامان بنے، بلکہ ہمیں ایک جادو بن کر ان کی عقل پر غالب آنا ہے۔